اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی معصوم بچیوں کو سامنے بٹھا کر قبر کھود دیتے تھے، پھر اس بچی کو ہاتھ میں گڑیا دے کر اسے مٹائی کا ٹکڑا تھما کر اسے نیلے پیلے سرخ رنگ کے کپڑے دے کر اس قبر میں بٹھا دیتے تھے۔ بچی اسے کھیل سمجھتی تھی، وہ قبر میں کپڑوں، مٹھائی کے ٹکڑوں اور گڑیوں کے ساتھ کھیلنے لگتی تھی۔ پھر یہ لوگ اچانک اس کھیلتی، مسکراتی اور کھلکھلاتی بچی پر ریت اور مٹی ڈالنے لگتے تھے۔ بچی شروع میں اسے بھی کھیل ہی سمجھتی تھی، لیکن جب ریت اس کی گردن تک پہنچ جاتی تو وہ گھبرا کر اپنے والد، اپنی ماں کو آوازیں دینے لگتی تھی، لیکن ظالم والد مٹی ڈالنے کی رفتار میں اضافہ کر دیتا تھا۔ یہ لوگ اس قبیح عمل کے بعد واپس جاتے تھے تو ان معصوم بچیوں کی سسکیاں گھروں کے دروازوں تک ان کا پیچھا کرتی تھی، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے تھے کہ دل نرم نہیں ہوتے تھے۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماضی میں ایسی غلطی ہوئی تھی۔ ایک نے واقعہ سنایا، میں اپنی بیٹی کو قبرستان لے کے جا رہا تھا، بچی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی، وہ باپ کے لمس کی وجہ سے خوش تھی، وہ سارا راستہ اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی تھی، وہ مجھ سے فرمائشیں بھی کرتی تھی، میں سارا راستہ اسے اس کی فرمائش کو بہلاتا رہا۔ میں اس کے لیے قبرستان پہنچا، میں نے اس کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی، میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو وہ بھی کام میں لگ گئی، وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف کپڑے پہن رکھے تھے۔ ریت کھودنے کے دوران میرے کپڑوں میں مٹی لگ گئی۔ میری بیٹی نے کپڑوں پر مٹی دیکھی تو اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے، اپنے ہاتھ اپنی قمیض سے ساتھ پہنچے اور میری قمیض سے ریت کاٹنے لگی۔ قبر تیار ہوئی تو میں نے اسے قبر میں بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتی جاتی اور کہے لگاتی جاتی، وہ مجھ سے فرمائشیں کرتی جاتی، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے خداؤں سے دعا کر رہا تھا کہ تم میری بیٹی کی قربانی قبول کر لو اور مجھے اگلے سال بیٹا دے دو۔ میں دعا کرتا رہا اور بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کی تو اس نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے توتلے زبان میں پوچھا، ابا آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے ریت میں کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور دونوں ہاتھوں سے تیزی سے قبر پر ریت پھینکنے لگا۔ میری بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، دہائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اسے ریت میں زندہ دفن کر دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط جواب دے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بند ہو گئی، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آواز حلق مبارک میں گولا بن کر بھنسنے لگی۔ وہ شخص داڑھی مار مار کر رو رہا تھا اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں لے رہے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی نہریں بہ رہی تھی۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے لوگ اس نقطے پر غور کر دیتے ہیں کہ ہمیں بیٹا ہی چاہیے۔ ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ایسی گندی سوچ کو ختم کرے۔ دیکھا جائے تو تقریباً لڑکیاں ہی ہوتی ہے جو ماں باپ کی اصل قدر کرتی ہے۔